الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم بڑھ رہے ہیں قدم کعبے کی جانب شوق سے، بڑھ رہے ہیں قدم کعبے کی جانب شوق سے، دل میں ارماں ہے روضہ رسول کے شوق سے، دعا ہے خدا سے کہ ہو پوری ہر مرتبہ یہ دعا ہے خدا سے کہ ہو پوری ہر مرتبہ یہ دعا، جب بھی ہاتھ اٹھیں حرمین کی زیارت کے شوق سے۔ معزز سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزار کر پھر شوال کا مہینہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے گزار دیا۔ بہت سارے احباب کو اللہ نے شوال کے روزوں کی بھی توفیق دی، بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ پھر اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوا، جس کے بارے میں پچھلی جمعہ کے سامنے کچھ باتیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے یا اپنی قدرت کے مطابق پہلے ہی سے ان مہینوں کو ترتیب دے دیا تھا اور کہا کہ ہم نے ہی یہ مہینے ترتیب دیے ہیں اور ان میں 4 مہینوں کو ہم نے فضیلت والا بنایا ہے، ان میں سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ فضیلت والے مہینے گزر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں ہر عبادت کا ثواب اللہ کی طرف سے بڑھا کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط اس بات میں ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان بہانوں سے شوق سے نیکیاں کریں اور خوف سے گناہ میں کمی کریں۔ یہ اپنے بندوں سے محبت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ چونکہ یہ فضیلت والے مہینے ہیں، فضیلت کی وجہ بھی کوئی ہونی چاہیے، تو وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں ایک بات تو یہ آئی تھی کہ اس زمانے سے غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے ہی جنگیں، لڑائیاں ان مہینوں میں کفار بھی، کافر بھی نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مقدس مہینے ہیں۔ اگر ان مقدس مہینوں میں لڑائیاں جاری رکھی جائیں تو حج کرنے والے لوگوں کے لیے پریشانیاں ہو جائیں گی۔ اگر سفر میں نکلا ہے، کسی نے دشمنی سے قتل کر دیا، تو ان مسائل کی وجہ سے ان مہینوں میں لڑائیاں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، جیسے جو لوگ اللہ کے فضل سے کعبۃ اللہ کا سفر فرماتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہ جیسے اپنے
ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کے گھر جانے کی خوشی میں کتنا اہتمام کے ساتھ وہ کیا کیا اعمال کرتے ہیں۔ تو جو حج پر نہیں جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ بزرگوں اور دوستوں اگر دیکھا جائے تو یہ جو حج ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی ہے، جس کو سب سے پہلے کلمہ ہے۔ زبان سے پہلے انسان اقرار کرتا ہے کہ میں ایک گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ جب اس بات کا زبان سے اقرار کر دیتا ہے تو اس کے بعد 4 چیزیں بچ جاتی ہیں۔ نماز، جو زبان سے یہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اب دوسرا نمبر جو عبادت کا ہے، اپنے اعضاء سے، اپنے پارٹس آف باڈی سے وہ جو اس کی جھلک پیش کرتا ہے، اس کا نمونہ دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جس تیری میں نے زبان سے کہا کہ عبادت کے لائق تو ہے، اب میں اس عبادت کو اپنے اعضاء سے کر کے بتاتا ہوں، تیرے سامنے آ کے جھکتا ہوں، دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، اس پیشانی کو تیرے سامنے میں ٹیکتا ہوں۔ یہ انسان، ایک مسلمان اپنے بدن سے، اپنے اعضاء سے اللہ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر نماز آتی ہے، پھر جس سے میں نے یہ کہا کہ عبادت کے لائق ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس نے یہ کہا کہ جو روزہ رکھے گا میں خود اس کا بدلہ دوں گا، تو اس خالق کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے۔ تو پھر وہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، اور جب اللہ توفیق دے وہ روزے رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس مالک کو میں مالک مانتا ہوں اس کا حکم ہے کہ میرے پاس جو کچھ مال آتا ہے اس میں سے میں اس کے لیے خرچ کرتا ہوں، تو زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ پھر 5ویں عبادت حج ہوتی ہے، تو میں نے زبان سے اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے، پھر میں نے بدن سے نماز پڑھ کر اس کے ذریعے اعمال کر کے بھی دکھایا، پھر جب مجھے اللہ نے حکم دیا بھوکا پیاسا بھی رکھا اسی اللہ کے لیے، پھر جب موقع آیا مال آیا تو اسی اللہ کے حکم پر اسی اللہ کے بندوں تک میں نے اپنے مال کو بھی دیا۔ اور جب پھر ایک اور عبادت کے بارے میں اللہ نے کہا، ایک ایسی عبادت بھی ہے جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، زبان سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے وہاں نماز کے لیے سب مل کر نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر جن کو موقع ملتا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور پھر جن کو موقع ملتا ہے وہ روزے بھی رکھتے ہیں، اور سب مل کر اپنی جانی مالی عبادتیں ساری قربانیوں کے ساتھ اللہ کے لیے حج کرتے ہیں۔ تو یہ 5 بنیاد ہیں اسلام کی، جس پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ اگر یہ 5 جس کو اللہ توفیق دے تو یہ پانچواں عمل ایسا ہے جو اللہ کے گھر تک اپنے مال کو خرچ کر کے وہاں تک جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کچھ باتیں ذہنوں میں ایسی بھی عوام کے لوگوں میں ذہنوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، موقع رہا رمضان میں روزے بھی رکھ لیتا ہے، پیسے رہے تو زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، لیکن حج کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ مسائل غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ جیسے لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر اس کے پاس مال آ گیا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ماں باپ کو حج کرائے، اس لیے کہ ماں باپ سے یہ دنیا میں آیا ہے تو پہلے ماں باپ کو کرانا، بعد میں ہمیں کرانا۔ عمرہ بھی کرانے کے لیے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ابھی امی ابا کو ابھی تک عمرہ نہیں کرائے ہیں، کیا ہمیں کر سکتے ہیں؟ کیا پہلے ان کو بھیج کو بعد میں ہمیں جانا؟ اس طرح کی باتیں ذہنوں میں ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم جب نافذ ہوتا ہے مکلف ہونے پر، طاقت ہونے پر، تو وہ مثال کے طور پر میرے گھر میں 5 لوگ ہیں، امی ابا ہیں، بھائی بہن ہیں، تو 3 بچے 2 ماں باپ ہیں،
ماں باپ نے زندگی میں حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، لیکن بچوں کے بزنس میں اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ وہ اب حج پر جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے ماں باپ نے کیے، ہمیں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں، اللہ نے اولاد کو اگر اتنی طاقت دے دیا کہ وہ حج کر سکتے ہیں تو اب ان پر ضروری ہے، ماں باپ پر فرض نہیں ہوا ہے۔ ماں باپ کے پاس مال ہے تب ماں باپ پر ضروری ہے، ماں باپ کے پاس مال نہیں ہے تو ماں باپ پر فرض نہیں ہوا ہے، تمہارے اوپر فرض ہے۔ ہاں اگر اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے کہ تم بھی جا سکتے ہو، ساتھ میں ماں باپ کو بھی لے جا سکتے ہو تو بہت خوشی کی بات ہے، ان کو بھی ساتھ میں لے جانا چاہیے۔ یہ جو حج کا سفر ہے بہت مقدس سفر ہے، بہت زیادہ برکتوں والا، رحمتوں والا، ثواب سے بھرپور سفر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حج ایسا بہترین فریضہ ہے، ایسا بہترین عمل ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ حج کرے اور اس کا حج اگر اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے تو اس حج کے قبول ہونے میں اسے جو انعام ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ اس کو جنت دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ وہ جنت، قرآن کہتا ہے پوری زندگی اگر کسی انسان نے زندگی گزاری اور اس میں وہ کامیاب رہا یا ناکام رہا، اس کا فیصلہ جب آخرت میں ہوگا، قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اگر کسی کو اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دیا تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کامیابی کی ایک علامت جنت کے حصول کو بتایا ہے۔ تو اگر کوئی مقبول حج کرتا ہے، یعنی حج کرنے پر اگر اس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا بدلہ ہے۔ اور حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو ہر مومن کے دل میں ایک خواہش، ایک تمنا، آرزو ہوتی ہے کہ میں بھی جاؤں اس اللہ کے پاس، اس کا دیدار کروں، اس کے گھر کا طواف کروں، جس گھر کی طرف ہم ہر دن میں 5 مرتبہ سے زیادہ قبلہ رخ ہونے کا زبان سے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، جس کا ہر دن ہم ذکر کرتے ہیں، دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کعبے کا بھی دیدار کریں، دیکھیں اللہ کی تجلیات کیسی وہاں پر نازل ہوتی ہے، وہ کیسا اللہ کا گھر ہے جس کو نبیوں نے تعمیر کیا ہے۔ ایسے گھر کے دیدار کا ہر مسلمان کے دل میں شوق ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن حدیث کی روشنی میں صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات اور اللہ والوں کی زندگی میں حج کا شوق اس قدر تھا کہ ہم نے سن کر اپنی زندگیوں میں اس شوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کرنی پڑ رہی ہے، بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ اگر پیسے تو ہیں حج کے، اگر میں حج کو جاؤں گا تو اسی 8-10 لاکھ روپے اگر پرائیویٹ سے خرچ ہو رہے ہیں، اس کے بجائے پہلے بیٹی کی شادی کر لیں گے۔ ذہنوں میں ایسی باتیں، حالانکہ کم علمی کی وجہ سے، صحیح نالج نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں ذہنوں میں ہیں، یا پھر پرانی عورتوں کی طرف سے یا پرانے بوڑھوں کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں، انہوں نے جو سنا ہے وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بہت سارے فرض ہیں ہمارے، بچن کی شادی بھی ایک بڑا فرض، وہ نہیں کرے سو ایسا چلے آنا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پر اتنا مال ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اگر کسی مسلمان بالغ مرد عورت پر اگر اتنا مال ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا سفر کر سکتا ہے، حج کو جا سکتا ہے، اور اتنے دنوں کا خرچ اس کے پاس ہے، اور جتنے دن وہ کعبۃ اللہ حج کے لیے جائے گا اتنے دن کے اخراجات گھر والوں کے بھی وہ دینے کے قابل ہے، عورت ہے تو اس کے پاس پیسے بھی ہیں اور ساتھ میں کوئی محرم بھی ہے جس کے ساتھ وہ حج پر جا کر آ سکتی ہے، تو اب اس کے اوپر جانا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اگر وہ نہیں جائیں گے تو دوسری طرف جس نبی نے یہ کہا کہ اس کو جنت ملے گی، اسی نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ اگر کسی پر حج فرض ہو گیا تھا، اس پر ضروری ہو گیا تھا، اگر اس نے نہیں گیا کسی بھی ریزن سے کیوں نہ ہو، تو وہ انشاء فلیمت یہودیا او نصرانیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی ہو کر مرے،
عیسائی ہو کر مرے اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بزرگوں اور دوستوں، احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اس گھر کی زیارت کے لیے اتنی کوشش کرنا چاہیے جیسے انسان عام طور پر کسی پراپرٹی کے خریدنے کے لیے یا بچیوں کی شادی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، دلی خواہش کے لیے کسی بھی وجہ سے کہیں پیسے جمع کرتے ہیں، یا کسی باکس میں ہو یا کسی بھی طریقے سے آج کل لوگ جو پیسے جمع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ جو پیسے جمع کیے جا رہے ہیں میں اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جمع کروں گا۔ اگر دل میں نیت ہوگی، اگر شوق ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ اللہ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ پورے جب تک جمع نہیں کریں گے آپ کو موقع نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا جتنا شوق ہوگا اللہ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے، اللہ ضرور ان کو بلاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی خدمت میں، ان کی مجلس میں آنے جانے والوں میں سے، متوسلین میں سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیا تیاری ہے؟ انہوں نے کہا تیاری تو کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، لیکن تمنا بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ صبح سے شام تک میں جو کہتا ہوں کہ وہ میرا کعبہ شریف بول کر میں جس کی طرف رکعت باندھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اس کعبے کا دیدار کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا طواف کروں، صفا مروہ میں سعی کروں، مینا مزدلفہ میں قیام کروں، جیسے اللہ والوں نے، صحابہ نے جیسے کعبۃ اللہ کا حج کیا ہے، میں بھی چاہتا ہوں ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم وہاں چلا جاؤں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وہاں جو مجلس میں تھے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ جب تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، جب تمہارے پاس سفر میں خرچ نہیں ہے تو تم پر واجب بھی نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میری تمنا ہے کہ میں ضرور جاؤں۔ تو اس تمنا، اس شوق کو اللہ جانتے تھے کہ اس کا کتنا اس کے دل میں شوق ہے اس کا۔ تو حضرت نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر، کچھ نہیں تھا تو 1 دینار ملا، حضرت نے کہا کہ میرے پاس تو بس 1 دینار ہی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ 1 دینار کو لے کر رکھ لیتے ہیں، پھر حضرت کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، میں تو اللہ سے دعا کر دیتا ہوں تمہارے بارے میں، تم جہاں سے حاجیوں کے قافلے جاتے ہیں وہاں جا کر کھڑے ہو جانا اور اللہ سے مانگتے رہنا کہ اللہ تیرے یہ جو بندے تیرے گھر کے دیدار کے لیے نکلے ہیں مجھے بھی توفیق دے دے، مجھے بھی خواہش ہے، میرے پاس اگرچہ مال نہیں ہے لیکن دل میں بہت زیادہ تمنائیں ہیں۔ تو چنانچہ وہ ایسے ہی کیے، جا کر راستے میں کھڑے ہو گئے، دعائیں کر رہے تھے۔ تو ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے کا جو امیر تھا، ذمہ دار تھا، بہت اللہ نے نوازا تھا، مالدار قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میرے دل میں بہت تمنا ہے، خواہش ہے، لیکن میرے پاس مسائل نہیں ہیں، تو میں اسی لیے دعا کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، ہمارے قافلے میں سے ایک آدمی جو آنے والا تھا کسی وجہ سے نہیں آ سکا ہے، اس لیے اس کی سواری پر تم سوار ہو جانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان کو شامل کر لیا۔ پھر راستے میں چلتے چلتے پتہ چلا کہ یہ جو آدمی ہے یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا آدمی ہے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے۔ تو ان کے دل میں مقام اس کا بلند ہو گیا کہ اتنا نیک آدمی ہے، اس کا تو مہمان نوازی ہمارے حق میں بہت سعادت کی بات ہے۔ تو سب جو بھی کھانے کا وقت ہوتا تو اس کو بھی دے دیا کرتے تھے، کھانے پینے کی ساری چیزوں میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ حج پر گیا اور سارا سفر ختم کر کے واپس آیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی بہت دن ہو گئے، ملاقات نہیں ہوئی، کیا بات ہے، کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ 1 درہم نکال کر دیا کہ حضرت آپ نے جو 1 درہم دیا تھا اور برکت کی دعا دی تھی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، بغیر خرچ کے اللہ نے مجھے حج کی توفیق عنایت فرما دی، یہ 1 دینار میں آپ کو واپس دیتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے وہ واپس بھی کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں، اگر دل میں خواہش نہیں ہوگی تو پھر موقع کم ہوتا ہے۔
کسی ہمارے ملک کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون نے کپڑے سی کر 9 سال تک اس نے محنت کی، اس کے دل میں خواہش تمنا تھی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کے سفر پر گئی۔ اس کے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں تھی تو اس نے دل میں ایک بات بٹھا لی تھی کہ میں بہت محنت کروں گی اور اللہ کے گھر کا دیدار کروں گی۔ تو محنت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے موقع بہت عطا کیے جاتے ہیں، ہمارے دل میں شوق ہونا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ہمارے ملک میں ہی ان کی مزار بھی ہے، لوگ جاتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ قریب جب وہ مکہ کے لیے گئے تو بہت سارے پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں دیکھا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کی دونوں ٹانگیں رانوں تک کٹی ہوئی ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں میں لکڑی کے چپل بنا کر گھسیٹ کر وہ جا رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی کہاں کا سفر ہے؟ اس نے بتایا کہ حضرت میری بڑی تمنا تھی کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں، حج کروں، لیکن میرے پاس اب تک وسائل نہیں تھے، لیکن میں نے سوچا کہ جو بھی ہو پتہ نہیں زندگی کب تک باقی ہے، میں حج کے لیے نکل چکا ہوں، باقی اللہ مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ رک جاؤ کچھ دن، ہم تمہاری سواری کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں رک جاؤں گا تو میرے سفر میں تاخیر ہو جائے گی، روزانہ 4 کلومیٹر کا میرا ٹارگٹ ہے، اگر میں وہ پورا کروں گا تبھی جا کر میں حج کے دن سے پہلے تک مکہ پہنچ سکتا ہوں۔ اس طرح کہہ کر وہ بندہ نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں آخری دن جب وہاں پر قربانی کا دن ہوتا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑ جمع ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ کیسی بھیڑ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک معذور آدمی دعا کر رہا ہے، سب اس کی دعا سن رہے ہیں۔ حضرت نے اس بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی آدمی تھا جو پاؤں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھوں سے گھسیٹ کر جا رہا تھا۔ اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیا تھا اور اس نے یہ جملے کہے کہ اللہ قربانی تیرے سارے بندے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس مال ہے جو تیرے نام میں قربانی دے کر اپنا حج مکمل کر رہے ہیں، میں تیرا ایسا بندہ ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے جس کی وجہ سے میں جانور قربان نہیں کر سکتا، اگر تو میرا حج قبول کرتا ہے تو میری تجھ سے التجا ہے کہ تیرے راستے میں میری جان قربان کر لے، میں یہی میرے پاس باقی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پھر اس کی وہاں پر روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں خواہش اور تمنا ہوگی تو اللہ کے یہاں اس کا مقام ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دی تھی، لیکن ان کے دل میں وہ شوق و تمنا نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے گھر نہیں بلایا ہے۔ یہ ایسا سفر نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ جاتا ہے، بلکہ جس کے پاس شوق ہے وہ جا سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس ملک میں 900 سال تک تقریباً مسلمان لوگوں نے حکومتیں کی تھی، لیکن ایک بادشاہ کے بارے میں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے حج کا سفر کیا تھا۔ صرف کسی ایک خاتون کے بارے میں لکھا ہے جو اس بادشاہی خاندان کی ایک خاتون کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے حج کا سفر کیا تھا۔ بقیہ کئی بادشاہ جن کے محل میں موتیوں کی، ہیرے جواہرات کی بڑی بڑی ٹوکریاں رکھی ہوئی ہوتی تھی، ان کے خزانے تو بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی توفیق ضروری ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو ایسے سفر کی سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اس سفر کے لیے قبول کر لے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بعض اللہ والوں کا ایک معمول، ایک وظیفہ تھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی، اذان کی دعا درود پڑھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک، بعض اللہ والوں کا ایک معمول تھا جو اس طرح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی وہاں کی حاضری نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مرد حضرات تو جہاد میں چلے جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا معذور مردوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے جو جنگ میں نہیں جا سکتے، یا عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ حج پر جایا کریں۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس دن سے لے کر آخری دم تک میں نے ہر سال حج کیا۔ تو یہ شوق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے گا۔ بقیہ کچھ باتیں واقعات تھے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے کہ کیسے کیسے صحابہ اور تابعین نے
اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے، حج کے سفر کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بار بار حج کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے، اور ان کے لیے عافیت کے ساتھ سفر حج کر مقبول حج سے واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔